اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر اسرا، جو قرآن کریم کی اصطلاح میں اسرا کے نام سے تعبیر کیا گیا، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے لے کر بیت المقدس تک سفر معراج علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں پہلے آسمان سے لے کر عرش عظیم تک۔ قربان جاؤں پروردگار عالم کی ذات اقدس پہ کہ اس نے اپنے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عظمتیں عطا فرمائی، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے، عظمت اور محبت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، جس قدر سرکار مدینہ کا کسی کے دل میں شوق ہوگا، ذوق ہوگا، محبت ہوگی، تڑپ ہوگی، سوز و گداز ہوگا، عشق ہوگا، اسی قدر ایمان مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان کی بنیاد کالی کملی والے کی محبت ہے، ایمان کی بنیاد سید دو عالم، روح دو عالم، فخر دو عالم، کائنات کا روح دو عالم، ساری کائنات کا منبع اور سرچشمہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ بنو سعد کے خاندان سے جب جنگ حنین ہوا، گرفتار کر لیا گیا بے شمار مردوں کو اور عورتوں کو۔ عورتوں نے تیر چلائے، صحابہ کرام کی آنکھوں میں مارے، مگر اس کے بعد قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ایک ہیلا تلاش کر لیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی کو لائے، عرض کرنے لگی کالی کملی والے میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں، میرے ابا میری والدی میں اپنی اماں کے پیٹ میں تھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یتیم پیدا ہوا، میرا بھائی بہن کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگی کالی کملی والے دودھ شریک بہن ہوں، جب آپ سیدہ حلیمہ کے یہاں دودھ پیا کرتے تھے میں آپ کو گود کھلایا کرتی تھی، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں، آپ کی بہن ہوں، میں سفارش کرنے آئی ہوں اپنے قبیلہ بنو سعد کی، ان تمام کو آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم کس طرح سے تم میری بہن بن گئی ہو۔ ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے کالی کملی والے آج تک میرے ہاتھوں سے سونگھ کر دیکھ لو نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔
میں گود میں کھلایا کرتی تھی، میں آپ کو سنبھالا کرتی تھی، آج تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آتی جاتی ہے۔ اور ایک اور نشانی آپ کو دکھا دوں، اس میں نشان موجود ہے، آپ میری گود میں تھے، بڑی تھوڑی سی عمر تھی، میں نے شرک کی بات کوئی زبان سے نکالی، آپ نے میرے کندھے میں چک مار دیا، مجھ نبی کو گود میں لے کر شرک کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش کو منظور فرما کر بنو سعد کے عورت مردوں کو آزاد کر دیا۔ 70,000 فرشتہ دائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ آگے ہے، 70,000 فرشتہ پیچھے ہے، درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، چاروں طرف نورانی ہے، بیچ میں انسان ہے، سید البشر ہے۔ سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ نوریوں کے جھرمٹ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی گئی، دروازہ کھولا، مما کا کون ہے؟ کون ہے؟ عرض کیا گیا میں جبریل ہوں۔ مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں مائی محمد۔ او آسمان والو آؤ مجھے مبارکباد دے دو، آج تو میری ساتھ امام الانبیاء ہے۔ فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے، انہیں کہنا جی کیا بکواس کرے، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات فرشتوں کے جھرمٹ میں، نورانیوں کے جھرمٹ میں، حوروں غلمان کے تبسم اور مسکراہٹوں میں سامنے پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، سارے فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں، دیدار کے لیے مشتاق ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہاں بھی ملاقات ہوئی، فرمایا یا مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے مبارک ہو، میں بھی تجھ پر فخر کرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ استقبال ہوتا جاتا ہے، دیدار کے مشتاق فرشتے دیدار کرتے جاتے ہیں، قربان ہوتے جاتے ہیں، جدھر سے گزرو سلام ہے، جدھر سے گزرو درود ہے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ان اللہ، تحقیق میں خدا، میں پروردگار، وملائکہ، اور میرے فرشتے، یصلون علی النبی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں، اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا، اسی حالت میں موت آ جائے، قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون ہے جس کے منہ سے اتنی خوشبو ہے کہ میدان محشر مہک رہا ہے؟
سارا حشر کا میدان معطل ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تم گیت گایا کرتے تھے، یہ کالی کملی والے کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، تم خرافات بکا کرتے تھے، تم بکواس کیا کرتے تھے، یہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اس قدر درود شریف پڑھا کرتے تھے کہ رات کو سو جاتے تھے، اٹھتے وقت بھی چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ میں خدا نے آج درود شریف کی برکت سے ان کے منہ میں ہے کستوری کی خوشبو رکھ دی۔ اور اس سے بڑھ کر کتنی بڑی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیاس والے دن میں، 50,000 سال کے پیاس والے دن میں خود ان لوگوں کو تلاش کرنے آؤں گا اور ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ لے جاؤں گا اور رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ مقدر ہمارے ماڑے، کتنا ہی بتاؤ کتنا ہی سمجھاؤ، اس طرف مرد عورتوں نے لگنا ہی نہیں۔ بچوں سے بکواس کرتے سو جائیں گے، کاروباری باتیں کرتے کرتے یوں منہ پھاڑ کر سو جائیں گے، یوں ہی سو جاتے ہیں اور یوں ہی ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ کیا کمال تھا ان حضرات کا! سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی ابو سفیان کا لگتے جگر، جس گھر کی عورتوں کا یہ عالم ہے، جس گھر کی عورتوں کے عقیدے کا یہ حال ہے، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مدینے پاک میں اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آئے، بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ جب حجرے مبارک کے قریب آئے، اور لوگوں اور بلڈنگ کوٹھیوں بنگلوں پہ رات دن مرنے والوں، کبھی تو سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، شہنشاہ کائنات کی کیا زندگی تھی۔ دروازے پہ ابو سفیان کو بات کو دیکھا ہے، دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس بستر پہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو، ابا نہیں، لوگ اپنے ابا کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں، تم نے لپیٹ کے رکھ دیا۔ سیدہ ام حبیبہ کہتی ابا جان اس گھر میں آ کر میں نے ادب کرنا سیکھ لیا ہے، اور میرے ابا میں تمہاری بیٹی ہوں، میں اپنا دوپٹہ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں، میں اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں، اور یہ بات مجھ سے ہو نہیں سکتی کہ بستر نبی پاک کا ہو اور ابا مشرک ناپاک کافر کے نیچے بچھا دیا جائے۔ جس گھر کی عورتوں کا یہ عقیدہ ہو، مردوں کا کیا حال ہوگا؟ کمال برائے عشق ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، فرماتے ہیں او لوگوں وہ سونے کی ڈبیا لے آؤ جس میں میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ناخون مبارک رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں جب میری غسل سے فارغ ہو جاؤ، جب میری کفن سے فارغ ہو جاؤ، یہ میرے آقا کی ناخون میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کا ایمان دیکھو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگوں میں یہ تجویز اس لیے کر رہا ہوں، قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، رب العالمین کی عدالت ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا امیر معاویہ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کروں گا الہی میں اپنی آنکھوں پہ اکالی کملی والے کی ناخون رکھ کے آیا ہوں۔
اور ہمارے علماء دیوبند کے عقیدے کے بارے میں کئی لوگ شک ڈال دیا کرتے ہیں، او میاں تو کو پتہ نہیں اے اتو منیندن وچوں نہیں منیندے، اندازہ لا اسا ایڈے کملے تھی گئے ہیں اپنے وچ نہ کو وڑن دینے، انہوں نے ساڈے وچ وڑ کے بھی دیکھ لیا، کون ہے جو ہمارے اندر بڑھ سکتا ہے؟ ایک ایسا رومال سنو، ایک ایسا رومال جس رومال میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوغا مبارک آپ کی پہنا ہوا استعمال کردہ کپڑا، جس رومال میں 1000 سال تک لپٹا رہا، وہ رومال ہمارے دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی حضور کے کپڑے کی تو برکت جو تھی سو تھی، جو حضور کے کپڑے کو کپڑا لگ گیا ہم تو اس کا بھی اکرام کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ چل پڑے مانگنے کے لیے یہ حضرت علی کا پنجہ ہے، یہ حضرت حسین کی پگڑی ہے، یہ حضرت حسن کا تیر ہے، یہ امام زین العابدین کا گھوڑا ہے۔ لے تمہارے پاس کہاں سے آ گئی یہ؟ جھوٹ کے پیچھے لگتے ہو، بکواس کے پیچھے لگتے ہو۔ ساری چیزوں میں شک کیا جا سکتا ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، یہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن میں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام شاید ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے نازل فرمایا، جبریل امین لے کر آئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ کوئی سورت، کوئی آیت، کوئی لفظ ایسا نہیں جو حضور کی زبان مبارک نے بار بار ادا نہ کیا ہو۔ فرض نمازوں میں حضور نے یہی قرآن پڑھا، تہجد کی نمازوں میں پڑھا، اوابین کی نمازوں میں پڑھا، بیٹھ کے تلاوت فرمائی، کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی، رات کو تلاوت فرمائی، دن کو تلاوت فرمائی۔ امن ہوا قانت آناء اللیل۔ اس قرآن میں تو کوئی برکت نہیں جانتے آپ لوگ، میں بھی شامل ہوں۔ کسی نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو حضور پڑھا کرتے تھے اپنی زبان مبارک سے، جس کو جبریل، جس میں کئی برکتیں ہیں، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو، لانے والا جبریل ہو اور حوالے اس امت کے کیا گیا ہو، اس میں برکت نہیں؟ اگر کوئی یوں ایک جھنڈا لے کے چل پڑتا ہے ڈھول بجاتا ہوا، وہ جھنڈا برکت والا بن جاتا ہے، اور یہ خدا کا قرآن کوئی برکت والا نہیں۔ آج ہی صبح کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت قرآن کی سیکھنا 100 رکعت نفلوں سے بہتر ہے، ایک دین کا مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفلوں سے بہتر ہے۔ اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، سائیکلوں پہ، سکوٹروں پہ کام کرتے کرتے گنگناتے ہیں نا، اپنی آواز ملاتے ہیں کنڈریوں کی آواز کے ساتھ، قربان جاؤں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی بولی خدا کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی نبی کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی فرشتوں کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی صدیق کی بولی سے مل جائے، جن کی زبان فاروق اعظم کی زبان سے مل جائے، جن کی بولی عثمان ذی النورین کی بولی سے مل جائے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے
جس کو اللہ کی زبان نے ادا کیا، نبی کی زبان نے ادا فرمایا، جبریل نے پڑھا، صدیق نے پڑھا، فاروق اعظم نے پڑھا، عثمان ذی نورین نے پڑھا، علی مرتضیٰ نے پڑھا، حسین نے پڑھا، حسن نے پڑھا، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات نے پڑھا۔ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا پڑھتی بھی جاتی تھی، چکی بھی چلاتی جاتی تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے اگر بولی ملانی ہو قرآن پڑھو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے بولی ملانی ہو قرآن کریم پڑھو، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، سیدہ میمونہ جویریہ، تمام ازواج مطہرات، نبی کی 6 پھوپھیوں کی 7 بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ 1,29,000 صحابہ سے اگر بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی سے اپنی بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ اس پر اعتقاد نہیں جمتا۔ یہ بات میں نے اس لیے ذرا لمبی کی، اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب چھٹے آسمان پہ گئے، تشریف لے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک درخت دیکھا جس کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں کہ بزرگ آسمانوں پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ یہاں مدرسہ کیسا ہے؟ یہ چھٹے آسمان پہ مدرسہ کیسا؟ یہ جواب ملا کالی کملی والے، بعض بچے نے ایک سپارہ پڑھا موت آ گئی، 10 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی، 20 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی۔ والدین کا پورا قرآن کریم پڑھانے کا پروگرام تھا، استاد کا پورا کرانے کا پروگرام تھا، بچے کا دل پورا قرآن کریم پڑھنے کے لیے تھا، موت نے وقت نہ دیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا اور میرے محبوب کی امتیوں کے بچوں آؤ، تم نے قرآن کریم پڑھنا شروع فرض پہ کیا تھا، آؤ اس کو مکمل اور ختم عرض پہ کر لو۔ وہاں قرآن کریم ان کا مکمل کرایا جا رہا ہے، اور جواب ملا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے آسمانوں میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے۔ خدا کی قسم ان کی قبریں کیسے ٹھنڈی نہ ہو جائے گی۔ سدرۃ المنتہا پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، جبریل امین کو دیکھا کہ وہ ٹھہرتے ہیں، ساتھ نہیں چلتے، فرمایا آؤ نا آگے چلو میری ساتھ آؤ۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آگے بڑھوں، میری سرحد آ گئی، آپ کی سرحد شروع ہے، میرا بارڈر ختم ہے آپ کا شروع ہے، میری انتہا ہو گئی آپ کی ابتدا ہونے لگی ہے، میرا انجام آ چکا آپ کا آغاز ہونے لگا ہے۔ تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، تجھے کیا ہوا؟ آگے چل، آگے بڑھ، کچھ دور تو میری ساتھ چل۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب انداز سے نقل کیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام، تو در دوستی مخلصم یابتی، ارانم ز صحبت چرا تابتی۔ او آجا عمرہ کو ساتھی ہے، ہمیشہ کا تو ساتھی ہے، آنے جانے والا ہے،
جا کے مجھے لایا ہے، میرا ساتھ نہ چھوڑ، آ میری ساتھ آگے چل۔ جبریل کہتا ہے بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم کی نیروئے بالم نمان، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسو صد پرم۔ او کالی کملی والے، اگر ایک بال کے سیرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تجلیات خدا بندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں چل سکتا۔ اندازہ لگاؤ مسئلے حل ہو رہے ہیں معراج والی رات میں۔ نوری کہتا ہے میں آگے بڑھ نہیں سکتا، سید البشر آمنہ کا لگتے جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا شوہر آگے بڑھ رہا ہے، فرما تیری ابتدا ہے میری انتہا ہو گئی۔ 70,000 نوری پردے اٹھتے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آگے بڑھتی چلی گئی، کوئی وحشت نہیں، کوئی خوف نہیں۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مجھے ستاروں کے ڈھلکنے کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے بارے میں جو کچھ تمہیں بتلا رہے ہیں میں خدا گواہی دیتا ہوں وہ سارے کا سارا معاملہ صحیح ہے، ایک بات بھی میرے محبوب نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ نہیں فرمائی۔ آسمانوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے گئے۔ اب بعض لوگوں کا عقیدہ غلط ہے، میں تو غلط نہیں کرتا اپنے عقیدے کو، کیوں؟ میں نے تو مرنا ہے، میں نے تو خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درکار ہے۔ میں تو وہی بات کروں گا جو آقا نے فرمائی، جھوٹ بول کر میں اپنی عاقبت کو برباد کیوں کروں؟ صلی اللہ